السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی بول چال کے سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں آسان جملوں کے ذریعے عربی کے مزید قاعدے دیکھیں گے۔ هذا ابن خالد، یہ خالد کا بیٹا ہے۔ وهذه بنت عمار، اور یہ عمار کی بیٹی ہے۔ ابن خالد جالس، خالد کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ وبنت عمار واقفۃ، اور عمار کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے۔ ان جملوں میں غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ اسم اشارہ لگاتے وقت ہم مضاف کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی کہ اسم اشارہ مضاف کے مطابق ہی آئے گا۔ اگر مضاف والا لفظ مذکر ہے اسم اشارہ مذکر کا لگے گا، اور اگر وہ لفظ مؤنث ہے اسم اشارہ بھی مؤنث کا لگے گا۔ اسی طرح اگر ہم دوسرے جملے کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ خبر لگاتے وقت بھی ہم مضاف کا ہی لحاظ رکھتے ہیں، یعنی کہ اگر مضاف مذکر ہے تو خبر مذکر آئے گی، اور اگر مضاف مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی۔ ان مثالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ میں اصل مضاف ہوتا ہے۔ ان مثالوں پر اگر ہم دوبارہ غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابن میں حمزہ پر ایک جگہ پہ اعراب ہے اور ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ عربی میں حمزہ کی دو قسمیں ہیں، ایک حمزہ اصلی اور ایک حمزہ وصلی کہلاتی ہے۔ حمزہ اصلی لکھی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے، لیکن حمزہ وصلی جو ہوتی ہے اگر وہ جملے کے شروع میں آئے تو پڑھی بھی جائے گی اور لکھی بھی جائے گی، لیکن اگر جملے کے درمیان میں آ جائے تو اسے لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ تو ابن کی حمزہ حمزہ وصلی کہلاتی ہے، اس لیے اسے لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، بلکہ اس سے پچھلے لفظ کے آخری حرف کو ہم اس کے اگلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ اس طرح ھذا ابن، ھذا ابن کہنا غلط ہوگا، لیکن اگر یہ شروع میں آ جائے تو ہم اس کو ابن ہی پڑھیں گے۔ آئیے اب ہم اس کی مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ اخت الطبیب، یہ ڈاکٹر کی بہن ہے۔ اہی ایضا طبیبۃ، کیا یہ بھی لیڈی ڈاکٹر ہے؟ لا ہی معلمۃ، نہیں یہ استانی ہے۔ بیت من ھذا، یہ کس کا گھر ہے؟ عربی میں اگر ہم نے کسی چیز کے متعلق یہ پوچھنا ہو کہ وہ کس کی ہے تو ہم سب سے پہلے وہ لفظ لے کے آئیں گے یا اس چیز کا نام لے کے آئیں گے جس کے متعلق ہم نے پوچھنا ہے، اور اس کے بعد من لگائیں گے، جیسا کہ بیت من ھذا۔ اور اگر وہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ مؤنث کا لگے گا، سیارۃ من ھذہ۔ ھذا بیت المدیر، یہ محتمم صاحب کا گھر ہے۔ اھذہ حقیبۃ عمار، کیا یہ عمار کا بستہ ہے؟ لا ھذہ حقیبۃ عمیر، نہیں یہ عمیر کا بستہ ہے۔ یہاں ایک نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ حقیبۃ کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، لیکن بستہ اردو میں مذکر استعمال ہوتا ہے، اس لیے جب ہم حقیبۃ لکھیں گے تو اس کے ساتھ مؤنث کا اسم اشارہ استعمال کریں گے، لیکن جب ہم اردو میں بستے کے بارے میں بات کریں گے تو ہم اس کو مذکر استعمال کریں گے، جیسے ھذہ حقیبۃ، اور عمیر کا بستہ، نہ کہ عمیر کی بستہ۔ تو اکثر نئے عربی سیکھنے والے اس بات کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کون سا اسم اشارہ لگائیں۔ تو جو لفظ ہم جس زبان میں استعمال کریں گے ہم وہاں پہ اسی کے مطابق اس کے قاعدوں کا خیال رکھیں گے۔ اگر آپ کو سبق میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ہماری سیریز کیسے لگ رہی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔